اللہ نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کا انکار ہم کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کا انکار جو ہے، دن میں اللہ 5 وقت ہمیں بلاتا ہے، اپنے دربار میں اپنی بارگاہ میں ہم مانے جاتے ہیں۔ ایک انکار ہے اللہ کو نہ ماننا، کیف تکفرون باللہ۔ ایک انکار ہے کہ خود اللہ کے وجود کا انکار کر دینا۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کر دینا۔ وجود کا انکار کر دینا تو وہ سرے سے انسان جو ہے پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر انسان جو ہے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے انکار کر دینا، کہنا نماز کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نماز کیا ہے، نماز کو ہم نہیں مانتے۔ وہ بھی کیا ہے؟ وہی جس طرح اللہ کے وجود کا انکار ہے، اسی طرح کیا ہے؟ نماز کا انکار کرنے والا بھی، کیونکہ نماز جو ہے ضروریات دین میں سے ہے، مذہب میں سے ہے۔ جو بندہ بھی کسی چیز کو جو ضروریات مذہب میں سے ہو، دین میں سے، اس کا انکار کرے، پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر جو دوسری بات کی گئی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ کون تم امواتن، تم کیا تھے؟ مردہ تھے۔ کیا مردہ تھے؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم عدم تھے، ہم عدم سے وجود میں لے کے آئے۔ اگر اللہ نہ چاہتا شاید ہم اس شکل میں نہ آتے، دنیا میں نہ آتے۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے وہ لے کے آ سکتا ہے، جس کو چاہے نہ لے آئے۔ تو اللہ اگر نہ چاہتا تو پھر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا، یعنی ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ ہمیں زندگی فَأَحْيَاكُمْ، اس نے ہمیں زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی۔ ہمیں آج اگر آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کس کی دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، مرہون منت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ کیا ہے؟ آپ کو اٹھا لے گا، موت عطا کرے گا۔ جب موت دے دے گا تو پھر وہی اللہ جس نے عدم سے وجود آپ کو عطا کیا، اب تو آپ کا کچھ نہ کچھ تھا، گوشت، پوست، ہڈیاں، یہ چیزیں تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آپ کو علیکم السلام اٹھا لیا، اور اب اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پھر دوبارہ آپ کو ثم یحییکم، دوبارہ اٹھائے گا، زندگی عطا کرے گا۔ جب دوبارہ آپ اٹھیں گے تو پھر آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا۔ اصل اس آیت کے اندر یعنی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل بات اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ہم نے آپ کو عدم سے، یعنی کچھ نہیں تھے، پانی کے ایک قطرے سے آپ کو ہم وجود میں لے آئے، آپ بندے بن گئے۔ جب بندے بن گئے، چلتے پھرتے رہے، کھاتے رہے، اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، پھر ہم نے آپ کو موت دے دی۔ جب موت دے دی، پھر درمیان میں ایک حصہ آپ سوئے رہے، پھر ہم آپ کو جب اٹھائیں گے، زندگی دیں گے۔ اب وہ چانس ختم ہو جائے گا، جو چانس اللہ تعالیٰ نے کوثر کو زندگی میں دیا تھا، وہ سارا اللہ واپس لے لے گا۔ اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ دوبارہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اس طرح کے نیک کام کرے، خیرات کرے۔ یہ چانس ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر کچھ لوگ کہیں گے ہمیں دوبارہ بھیجا جائے، ہم تاکہ عمل کریں۔ اللہ کہے گا ختم، اب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کیا کہتے ہیں جی، اب یہ جب عدالت عالیہ فیصلہ سناتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں، ہم نے آپ کو بہت صفائی کے موقع دیے، لیکن اب یہ آخری موقع بھی آپ نے گوا دیا۔ آج ہم فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں آپ کے خلاف۔ جب عدالت عالیہ یہاں دنیا کی فیصلہ لکھتی ہے تو پھر وہ اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی بندہ واپس۔ عدالت وہی عدالت لے سکتی ہے۔ تو اللہ کی عدالت جو ہے سب عدالتوں سے اوپر ہے۔ جب وہ لکھ دے گی فیصلہ تو پھر کیا ہے؟ وہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا دنیا میں ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کیا ہے؟ ہم وہاں پریشان نہ ہوں، ہم وہاں پہ جا کے ان ہستیوں کو پریشان نہ کریں کہ جن ہستیوں کو دنیا میں ہم مانتے رہیں۔ ہماری وجہ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرمندہ نہ ہوں، امیر المومنین شرمندہ نہ ہوں، جناب سیدہ زہرا شرمندہ نہ ہو۔